خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 20واں باب، اس کی پہلی سے 16ویں آیت مقدسہ۔ آسمان کی بادشاہی اس مالک مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے پاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے پاکستان میں بھیجا، اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا تم بھی میرے پاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے، پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا کہ تم بھی میرے پاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو پاکستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھڑوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہوں نے ایک دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی ایک دینار ملا، اور وہ لے کر مالک مکان پر کڑکڑانے لگے یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا کہ اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں۔ کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر، کیونکہ بہت سے بلائے تو گئے ہیں مگر برگزیدہ کم ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ایک عالمی سطح پر بڑا خوبصورت دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا میں نے ذکر بھی کیا، اور وہ دن یہ ہے کہ غلاموں کی تجارت کی یاد اور اس کے خاتمے کا دن جو نا عالمی سطح پر منایا جا رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، عام زبان کے مطابق ہماری نظر میں غلام وہ ہے جس سے اگر کوئی بات کہیں کہ بھائی اٹھ اور چلا جا، وہ چلا جائے، اسے کہیں آ وہ آ جائے، اسے کہیں کہ یہ کام کر وہ کام کر، وہ ہر گھڑی اپنے مالک کے سامنے غلام کی حیثیت رکھتے ہوئے کھڑا ہے، اسے کہتے ہیں غلام۔ یا آج کل یا کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، 100 سال پہلے کہہ لیں، 20 سال پہلے کہہ لیں، 40 سال پہلے کہہ لیں، کہ جن لوگوں کے کانوں میں جو مرد حضرات تھے نا، ہوتی تھی نا بالیاں چھوٹی چھوٹی باریک باریک، وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ کیا ہے؟ غلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کانوں میں بالیاں جو ہوتی تھی نا دونوں کانوں میں، جو جسے عام زبان میں سیب کہتے ہیں، سیب بھی کرتے تھے وہ لوگ، ان کے کانوں میں بالی ہوتی تھی، یہ غلامی کی نشانی تھی، یاد رکھیں۔ تو آج ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس علامت کو ابھی بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ میں بھی جب بچہ تھا، یقین کریں میرے کانوں میں بھی بالیاں تھی، ٹھیک ہے نا، ہم گناہ کے غلام بنے ہوئے تھے، سیدھی سی بات۔ میرے دونوں کان جو ہے چبے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ بالکل کم سنی کی عمر میں ایسا کیا گیا، جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے نا، جب اس کی عمر تقریباً 13 سے 16 سال کی عمر ہوتی ہے، 3 سالوں کے درمیان وہ بلوغت کی حیثیت میں جاتا ہے، اور پھر اس سے کیا چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ان باتوں پر عمل کروں۔ اور میں نے دیکھا بہت سارے مسلم ٹاؤن کے علاقے میں لوگوں کو کہ بہت سارے ہمارے بیٹے انہوں نے اپنے اوپر ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں، اور اسی ایج میں جس ایج میں یہ بنوا رہے ہیں میں نے بھی اپنی بازو کے اوپر بنوایا ہوا تھا۔ میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیسے مٹایا جا سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوتا۔ جو نشان لگ گیا ہے وہ لگا رہے گا۔
وہ ختم نہیں ہوگا. جیسے کلم کا ٹکا لگ جاتا ہے کسی کے ماتھے کے اوپر، وہ عزت کا ہو بےزتی کا ہو، جو لگ گیا سو لگ گیا، اسے دھویا نہیں جا سکتا. جتنی مرضی نیکی کی جائے، جتنا مرضی کی، دنیا داری میں وہ نہیں دھویا، خدا کی نظر میں دھل سکتا ہے، خدا اسے صاف کر سکتا ہے. خدا کرمزی گناہوں کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ صاف، کیونکہ خدا کو معاف کرنے والی ایسا ہے. آج غلاموں کا عالمی سطح پر دن منایا جا رہا ہے. یسوع مسیح نے بھی ہمیں کہا تھا کہ آئندہ میں تمہیں غلام نہ کہوں گا. کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے تمام گناہوں کو کیا کیا تھا؟ پاک کر دیا تھا، انہیں مسح کر دیا تھا، ان کے گناہ صاف ہو گئے. یسوع مسیح نے کہا تھا میں آئندہ تمہیں غلام نہ کہوں گا بلکہ تم میرے کیا ہو؟ دوست ہو. بھائی گناہ پتہ کیا چیز ہے؟ گناہ کی غلامی جو ہے نا، یہ انسان کو غلام بنا دیتا ہے. جو انسان دنیا داری میں رہتے ہوئے گناہ کو بار بار مرتکب کرتا ہے، گناہ کا بار بار مرتکب ہوتا ہے، وہی غلام ہے اور کوئی غلامی نہیں ہے. آج دنیا داری کے ماحول میں رہتے ہوئے ہر کوئی کسی نہ کسی کی وفاداری اور تابع داری کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر آتا ہوں روزانہ صبح کے وقت چرچ میں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں یہ میری کوئی غلامی نہیں ہے، میری یہ تابع داری ہے. آپ کی تابع داری ہے کہ آپ خدا کے گھر میں آ رہے. لیکن غلام وہ ہے جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کا کیا بن جاتا ہے؟ غلام ہے. جیسے یسوع مسیح نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں آئندہ تمہیں غلام نہ کہوں گا. یسوع مسیح نے انہیں دھو کر کیا کر دیا تھا؟ صاف کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا. اور یسوع مسیح نے انہیں اس لیے تیار کر دیا تھا کہ آئندہ یہ نیکی کے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، اچھائی کے کام کریں گے. آج ہمیں بھی یہ دن دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ جو عالمی سطح پر غلاموں کی تجارت کی یاد میں اس کی روک تھام کا، جو اس کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو دوسرے بہنوں کو بتائیں کہ غلامی ہے کیا. جو گناہ کرتا ہے وہ غلام ہے اور کوئی غلام نہیں ہے. مسیح غلام میرے عزیز بہنوں، آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے. جب لوگ آپس میں بادشاہوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک تمثیل جو ہے نا ان کے سامنے رکھی گئی ہے. تمثیل یہ رکھی گئی ہے کہ درخت جو ہے نا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، درخت آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. پہلا درخت یہ بات کہتا ہے کہ اس سے چنا جاتا ہے کہ جی آپ کیا کریں. بیٹا پہلا درخت کون سا درخت تھا؟ زیتون کا درخت. زیتون کی درخت سے دوسرے درخت کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے لیے کیا ہو؟ بادشاہ کھڑا ہو جا. اس نے کہا کہ بھائی مجھے جو کام میرے رب نے دیا ہے مجھے سکھایا جا رہا ہے. میرے رب نے جو مجھے کام دیا ہے میں وہ کام چھوڑ کر تمہارے لوگوں کی کیا کروں گا؟ حکمرانی کروں گا؟ نہیں بھائی، مجھے میرے رب نے یہ کام دیا ہے کہ میں زیتون ہوں. مجھے تیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مجھے لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو انہیں کیا ملتی ہے؟ ترات ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، بہتری ملتی ہے. میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. پھر آگے انگوروں کے درخت کے بارے تاک کے بارے میں کہا گیا. تاک نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں گا؟ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہ تمہاری حکمرانی کروں، تمہارا بادشاہ بنوں. مجھے جو میرے آقا نے، میرے رب نے حکم دیا ہے، جس کام کے لیے مجھے پیدا کیا، میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں. وہ کام کون سا ہے؟ انگور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے کھاتے ہیں اور اس سے پھر اس کے علاوہ میں تیار ہوتی ہے، میں پیتے ہیں. میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا. جب خاردار جھاڑیوں کے پاس گئے تو خاردار جھاڑیوں نے کہا ہاں اگر تم مجھے مسا کرتے ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو کام مجھے ملا ہے میں نے وہی کام کرنا ہے. میں ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا فادر بن جاؤں. نہیں بھائی، مجھے جو کام میرے خدا نے دیا ہے میرے اندر ہے، مجھے وہ کام کرنا ہے. مجھے کوئی دیکھیں درختوں کی تمثیل سے مراد یہ ہے. اگر فادر جی کہیں کہ میں بھی ایک دم سے بشپ بن جاؤں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. جو درختوں نے بتایا ہے تمثیل کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے، بادشاہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، غلامی کو ترک کیا گیا ہے. اور خدا نے ہمیں دوست بنایا. ہمیں دوست بنتے ہوئے خدا کے لوگوں کے لیے اپنے اندر جو ہمارے اندر خدا نے نیکی، بلائی اور خصلت رکھی ہے ان کا استعمال لانا ہے تاکہ خدا کے نام کو ہم جلائیں. مسیح غلام میرے عزیز بھائیو، جبکہ آج کی انجیل پاک میں خدا یسوع مسیح نے ایک مالک مکان کی جو نا تمثیل پیش کی ہے کہ ایک جو آسمان کی بات سے ہے وہ ایک ایسے مالک مکان کی مانند ہے جس نے اپنے پاکستان میں کیا لگائے ہیں؟ مزدور لگائے ہیں. جب مزدور لگائے گئے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہیں، پھر باہر گئے ہیں مالک باہر گیا اور جا کر دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں مزدوری کے لیے کھڑے ہیں. انہوں نے ان سے کہا ہے کہ بھائی تم بیکار میں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ میرے پاکستان میں کام کرو. وہ بھی آگے، ان کے ساتھ بھی کیا مقرر کیا گیا؟ ایک دینار. پہلے والوں کے ساتھ بھی ایک دینار. جو آخر میں آخری گھنٹہ 11واں گھنٹہ چل رہا ہے، یعنی کہ 12 گھنٹے پورے ہونے والے ہیں، 12واں گھنٹہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی پھر بھی کسی نے مجھ سے کہا کہ جاؤ جو کھڑے ہیں انہیں بھی لے آؤ تاکہ وہ میرے پاکستان میں مزدوری کریں. کیوں بیکار کریں؟ بھائی مزدوری ہے پتہ کون سی ہے؟ یہ مزدوری دنیا داری میں رہتے ہوئے بھلائی اور اچھائی کی مزدوری.
آپ اس اپنی زندگی میں غور کریں کہ آپ کے آس پاس کبھی آپ نے کسی کو کہا آؤ بھائی اس پاکستان میں چلیں، اس پاکستان میں مزدور کم ہیں تاکہ ہم وہاں پر خدا کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ نیکی اور بھلائی کی کام کر سکیں۔ وہ پاکستان کوئی اور نہیں ہے، وہ پاکستان آپ کا یہ گرجا گھر ہے۔ آپ کسی بھی عبادت خانے میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو اس مزدوری کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس مزدوری کا حصے دار ہونے کے لیے بلائیں۔ جب مالک نے کیا کیا کہ سب وقت گزر گیا تو جو پہلے آئے تھے ان کے ساتھ ایک ایک دینار مقرر کیا تھا، تو انہیں ایک ایک دینار دے کر انہوں نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا دن کام کیا ہے، یقیناً دوسروں کو کیا ملے گا؟ کم ملے گا۔ لیکن خدا نے کیا کیا تمثیل کے اندر، اس نے انہیں بھی اتنا ہی دے دیا ایک ایک دینار۔ تو دوسرے کیا کرتی ہیں؟ وہ بری نگاہ سے اس مالک کو دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیک ہے اس لیے۔ بھائی میں اور آپ بھی اکثر اوقات مالک کو بری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مالک کا دیکھنا کرنا کیسے ہے؟ مالک کیا کرتا ہے؟ سورج کو اگاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا آگے اچھا ہے آگے برا ہے، بارش گرتی ہے وہ نہیں دیکھتا نیک ہے بد ہے، سب پر ایک جیسی بارش کو اور ایک جیسی سورج کی چمک کو کیا کر رہا ہے؟ نچھاور کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا۔ یہاں پر اس مالک کو بری نگاہ سے دیکھا گیا۔ اکثر اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو بھی اپنے کاموں کے ذریعے سے بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مالک نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی تو مجھے اس لیے بری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں، میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ نیکی کا کام یہ ہے کہ جو میرا ہے میں چاہے کسی کو زیادہ دوں کسی کو تھوڑا دوں، یہ تو میری اپنی مرضی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پرس کے اندر یہ پیسے ہیں، یہ میری مرضی ہے، میں چاہے کسی کو دوں چاہے کسی کو نہ دوں، یہ تو میرے ہیں۔ اسی طرح مالک یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جن کے ساتھ تیرے ساتھ جو مقرر کیا ہے نا وہ تو تمہیں دے دیا ہے، تمہیں تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی خدا نے کچھ چیزیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ جو چیز مقرر کی ہے میرے عزیزوں وہ ہے کہ خدا نے کہا ہے، یسوع مسیح نے خدا نے اپنے کلام میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اگر کوئی عبادت کرنے کے لیے اس پاکستان میں مزدوری کرنے کے لیے شامل نہیں ہوتا تو پھر اس کا وہی حال ہوگا جو صبح سے لے کر شام تک کام کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کا حال بھی وہی ہوگا۔ وہ بری نگاہ سے خدا کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے چلتے پھرتے بہت سارے نیکی کے کام کیے ہیں، کرنے چاہیے، اچھی بات، یہ اچھا عمل ہے، لیکن پوری امتحان میں اچھے نمبر لے کر پاس ہونے کا طریقہ کار یہی ہے کہ بھائی آپ نیکی کے کام بھی کریں اور خدا کی حضوری میں بھی ہیں۔ آپ اگر خدا کے پاکستان میں مزدور کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ پہلے ڈائریکشن نہیں لیتے، ہدایت نہیں لیتے، تو پھر آپ کو اس کام کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ نے بری نگاہ سے ہی ہر کسی کو دیکھنا ہے اور ہر کسی میں کیا ہے؟ خدا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ یسوع مسیح نے جو آج آخری آیات میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے، جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے۔ آئیں ہم خدا کے حضور میں یہ کوشش کریں کہ اگر ہم خدا آخر ہیں تو ہمیں نیکی کے کام بھلائی کے کام کرنے میں مشغول کر دیں تاکہ ہم اول بن جائیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔